جانتے ہو جب ہم اللہ سے رو کر یہ کہتے ہیں بس ایک شخص میرا کر دے یا اللہ، تو جانتا ہے نا کتنا چاہتا ہوں میں اسے۔ جانتے ہو جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا۔ اللہ کی تسلی بھی کتنی پیاری ہے نا، وہ قرآن پاک میں کہتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا۔ اللہ فرماتا ہے یہ نا امیدی کے وسوسے تمہیں تباہ کر دیں گے۔ پتہ ہے کیا، سورۃ الزلزلہ میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہو گیا ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، تم کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب تم اسے پکارو گے تب وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے، نہ ہی اس نے ہمیں تنہا چھوڑا ہے، اور نہ وہ تم سے ناخوش ہے، بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آؤ اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ اور جب ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں اور ہمیں وہ چیز ملنے میں دیر ہو جائے تو ہم فوراً مایوس ہو جاتے ہیں، بلکہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی دعاؤں پر اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے کہ آج نہیں تو کل اللہ میری اس دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اگر وہی چیز آپ کو نہیں ملے تو اس سے بہتر چیز آپ کے لیے ریڈی ہوگی۔ اللہ ضائع تو کچھ نہیں کرتا، نہ کوئی دعا، نہ کوئی نیکی، اور نہ ہی آپ کی کوئی پکار ضائع کی جاتی ہے۔ ہر وہ آنسو، ہر وہ آہ جو صرف اس کی یاد میں نکلے وہ اسے یاد رکھتا ہے، وہ بہترین وقت پہ بہترین بدلے سے نواز دیتا ہے۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں نا، تب اللہ پوری کائنات میں ہمیں راضی کرنے میں لگا دیتا ہے۔ اس لیے چھوڑ دیں سوچنا، پریشان ہونا، معاملات آپ کے اختیار سے باہر ہیں، اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، اس لیے صبر سے انتظار کریں، اللہ سے شکوہ کر کے، اور اجر اور صبر کو ضائع نہ کریں، بہت جلد آپ کو اجر ملنے والا ہے انشاءاللہ۔